السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ کی دعا بار بار مانگنے کے بعد بھی قبول نہیں ہو رہی تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور سنیے گا، کیونکہ شاید اللہ پاک آپ کو ایک بہت بڑا اشارہ دے رہا ہے۔ جب دعا بار بار مانگ کر دل تھکنے لگے، جب ہر تہجد کے بعد آنکھوں سے آنسو گرے لیکن حالات ویسے ہی رہے، جب ہر نماز کے بعد اٹھے ہوئے ہاتھ خالی محسوس ہونے لگے، جب انسان یہ سوچنے لگے کہ آخر میری دعا کب سنی جائے گی، تو اس وقت اپنے دل کو یہ بات سمجھا دو کہ شاید اللہ تمہیں ٹھکرا نہیں رہا، بلکہ تمہیں اپنے اور قریب لا رہا ہے۔ کیونکہ دنیا میں سب سے دردناک چیز یہ نہیں ہے کہ دعا دیر سے قبول ہو رہی ہے، بلکہ یہ ہے کہ انسان امید چھوڑ دے، اور مومن کی پہچان یہی ہے کہ وہ امید نہیں چھوڑتا، چاہے حالات کتنے بھی مشکل کیوں نہ ہو جائے۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی چیز کو پانے کے لیے دن رات دعا کرتے ہیں، سجدوں میں روتے ہیں، وظیفے پڑھتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ چیز ہمیں نہیں ملتی۔ اس سمے شیطان دل میں فسفساتا ہے کہ شاید تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی، شاید تم اللہ کے قریب نہیں ہو، شاید تمہاری آواز آسمان تک نہیں پہنچ رہی۔ لیکن یاد رکھو، یہ شیطان کا دھوکہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں اسی وقت قبول کروں گا، بلکہ اس نے قبولیت کا وعدہ کیا ہے۔ اگر دیر ہو رہی ہے تو اس کا مطلب انکار نہیں ہے، کئی بار دیری بھی رحمت ہوتی ہے۔ سوچو، ایک چھوٹا بچہ اگر آگ مانگنے لگے تو کیا ماں اسے آگ دے دے گی؟ نہیں، کیونکہ ماں جانتی ہے کہ وہ اس کے لیے نقصان دہ ہے۔ اسی طرح کبھی کبھی ہم جس چیز کو اپنی خوشی سمجھ رہے ہوتے ہیں، اللہ اس کے انجام کو جانتا ہے، اس لیے وہ ہمیں اس سے روک لیتا ہے، اور وہ روکنا بھی اس کی رحمت ہوتی ہے۔ جب دل تھکنے لگے تو اپنے آپ سے پوچھو، کیا میں اللہ کو صرف اپنی دعا پوری ہونے کی وجہ سے چاہتا ہوں، یا اس لیے چاہتا ہوں کہ وہ میرا رب ہے؟ کیونکہ سچی محبت کا امتحان وہی ہوتا ہے جہاں انسان کو کچھ نہیں ملتا لیکن وہ پھر بھی دروازہ نہیں چھوڑتا۔ سوچو، ایک کسان جب بیج بوتا ہے تو اگلے دن کھیت میں فصل دیکھنے نہیں پہنچ جاتا، وہ جانتا ہے کہ بیج کو مٹی کے اندر سمے چاہیے۔ باہر سے دیکھنے پر ایسا لگتا ہے جیسے کچھ بھی نہیں ہو رہا، لیکن زمین کے نیچے بہت کچھ ہو رہا ہوتا ہے، جڑیں بن رہی ہوتی ہے، بیج ٹوٹ رہا ہوتا ہے، نئی زندگی تیار ہو رہی ہوتے ہیں۔ ٹھیک اسی طرح کئی دعائیں ایسی ہوتی ہیں جن کا اثر ہمیں دکھائی نہیں دیتا، لیکن اللہ ان کے لیے راستے بنا رہا ہوتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے برسوں تک اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی سہی، ان کی آنکھیں رو رو کر سفید ہو گئی، لیکن انہوں نے امید نہیں چھوڑی۔ اگر کوئی چاہتا تو کہہ سکتا تھا، اتنی لمبی دعا کے بعد بھی کچھ نہیں ہوا، لیکن انہوں نے کہا، میں اپنی پریشانی اور غم کی شکایت صرف اللہ سے کرتا ہوں۔ یہی صبر ہے، یہی توکل ہے۔ جب دعا میں دیر ہونے لگے تو سمجھ لو اللہ تمہارے صبر کو دیکھ رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے تم دروازہ کب تک کھٹکھٹاتے ہو، وہ دیکھ رہا ہے تمہاری محبت تمہاری ضرورت سے بڑی ہے یا نہیں۔ کیونکہ کئی بار اللہ اپنے بندے کو وہ مقام دینا چاہتا ہے جو صرف دعا اور انتظار کے بعد ملتا ہے۔ اگر وہ دعا ترنت پوری ہو جائے تو صبر کا کیا مطلب رہے گا، توکل کا کیا مطلب رہے گا، اللہ پر بھروسے کا کیا مطلب رہے گا؟ اس لیے جو انتظار تمہیں توڑ رہا ہے وہی انتظار تمہیں بنا بھی رہا ہے۔ کئی بار انسان روتے ہوئے کہتا ہے، یا اللہ آخر میری دعا کیوں نہیں سن رہا؟
جبکہ حقیقت یہ ہوتی ہے اللہ ہر آنسو دیکھ رہا ہوتا ہے اور ہر آہ سن بھی رہا ہوتا ہے، ہر درد جان بھی رہا ہوتا ہے، لیکن ویسے ہی وقت کا انتظار کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کا وقت ہمیشہ انسان کے وقت سے بہتر ہوتا ہے۔ ہم جلد باز ہوتے ہیں لیکن اللہ حکمت والا ہے، ہم آج چاہتے ہیں لیکن وہ جانتا ہے کہ کل بہتر ہوگا۔ ہم ایک دروازہ مانگتے ہیں لیکن وہ ہمارے لیے اس سے بہتر دروازہ کھولنے کی تیاری کر رہا ہوتا ہے۔ اس لیے جب دل تھک جائے تو یہ مت سمجھو کہ تمہاری دعا رد ہو گئی ہے، بلکہ یہ سمجھو کہ اللہ تمہیں صبر کا وہ درجہ دینا چاہتا ہے جو بنا انتظار کے نہیں مل سکتا۔ یاد رکھو، کبھی کبھی دعا کا قبول ہونا یہ نہیں ہوتا کہ تمہیں وہی چیز مل جائے جو تم مانگ رہے ہو، کبھی کبھی دعا کا قبول ہونا یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ تمہارے دل کو مضبوط بنا دے، کبھی کبھی وہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، کبھی کبھی وہ کسی آنے والی مصیبت کو ٹال دیتا ہے، اور کبھی کبھی وہ تمہاری دعا کو آخرت کے لیے جمع کر دیتا ہے، جہاں اس کا بدلہ اتنا بڑا ہوگا کہ انسان چاہے گا کہ کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول ہی نہ ہوتی۔ جب رات لمبی ہو جائے اور دعا کے بعد بھی سکون نہ ملے، تب اپنے دل کو یہ یاد دلاؤ کہ اللہ کبھی اپنے بندے کو نہیں بھولتا۔ اگر آج جواب نہیں آیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تمہاری آواز نہیں پہنچی، اس کا مطلب صرف اتنا ہے کہ اللہ کی حکمت کچھ اور ہے، اور جس رب سے تم نے دعا مانگی ہے اور جو رب تمہیں دعا مانگنے کی توفیق دے رہا ہے، وہ تمہاری دعا کو بیکار نہیں جانے دے گا، کیونکہ دعا کرنا خود اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ تمہاری طرف دھیان دے رہا ہے۔ جب اللہ کسی بندے سے بھلائی چاہتا ہے تو اسے اپنے سامنے جھکنے کی توفیق دیتا ہے۔ اس لیے اگر آج بھی رو کر دعا کر رہے ہو، اگر آج بھی سجدے میں تم اپنے رب کو پکار رہے ہو، تو سمجھ لو اللہ نے ابھی تمہارا ہاتھ نہیں چھوڑا۔ ہو سکتا ہے تمہاری منزل بس کچھ قدم دور ہو اور تم تھک کر بیٹھ جاؤ، ہو سکتا ہے کہ جس چیز کے لیے تم سالوں سے رو رہے ہو اس کا فیصلہ بہت قریب ہو۔ اس لیے ہار مت جانا، دعا مانگنا بند مت کرنا، امید ختم مت کرنا، کیونکہ مومن کی زندگی میں نراشا کی کوئی جگہ نہیں ہوتی، اور قبولیت میں دیری ہونے لگے تو سمجھ لو اللہ تمہیں بھول نہیں گیا، بلکہ وہ تمہاری کہانی کو تمہاری سوچ سے زیادہ خوبصورت بنا رہا ہے۔ سمجھ لو تمہارے آنسو گنے جا رہے ہیں، سمجھ لو تمہاری ہر فریاد آسمان تک پہنچ رہی ہے، سمجھ لو انتظار ختم ہوگا انشاءاللہ، سمجھ لو رات چاہے جتنے بھی لمبی ہو صبح ضرور آئے گی انشاءاللہ، سمجھ لو اللہ کی رحمت تمہارے گمان سے کہیں زیادہ بڑی ہے، اور سمجھ لو اگر تم اپنے رب کا دروازہ نہیں چھوڑو گے تو وہ بھی تمہیں کل اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ اس لیے آج بھی دعا کرو، کل بھی دعا کرو، ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ بھی دعا کرو، مسکرا کر بھی دعا کرو، آنسوؤں کے ساتھ بھی دعا کرو، کیونکہ جس رب نے تمہیں دعا مانگنے کی طاقت دی ہے وہی ایک دن تمہیں ایسی خوشی دے گا کہ تمہارے سارے آنسو تمہیں چھوٹے لگنے لگیں گے۔ اس دن تم کہو گے یا اللہ، میں نے انتظار تو بہت کیا لیکن تیرے فیصلے سے بہتر کچھ بھی نہیں تھا۔ انشاءاللہ آپ کی ہر دعا ضرور قبول ہوگی، آمین ثم آمین۔ پیارے عزیز دوستو، امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آیا ہوگا، ویڈیو کو لائک کرے، کومنٹ باکس میں آمین ضرور لکھے۔ ملتے ہیں ایسی ہی نیو ویڈیو کے ساتھ، خدا حافظ۔